جا رہی تھی. کیا وہ اب تک کوئی خبر نہیں آئی؟ طارق بن زبیر کوئی تجسس تھا, اشتیاق چین نہیں لینے دے رہا تھا, ہر دل میں خود مچی ہوئی تھی. ہیلو, ارے شاہین اسپتال چلی گئی, بس خبر آنے والی ہے. اچھا جیسے ہی آئے ہمیں فوراً بتا دینا. ہاں کیوں نہیں, یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے. اور جیسے ہی اسپتال سے بیٹے کی خبر آئی, تمام عورتوں کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی. میری دانش میں شادی منتقلی اقتدار کا معاملہ ہے. مغرب تو اس معاملے سے تقریباً مبرہ ہو چکا ہے, پر مشرق میں آج بھی شادی محض ایک ایسا عمل ہے جس میں لڑکا ایک عورت کے ہاتھ سے نکل کے دوسری عورت کے ہاتھ میں منتقل ہو جاتا ہے. اس لڑکے کو تخلیق کرنے والی ماں, اس تخلیق کرنے والی عورت, اس لڑکے کی تخلیق عورت محض اتنی سی بات سمجھ نہیں پاتی کہ now she doesn't have a lot to offer. The other woman has everything to offer. میر ناصر علی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ عورت کے لیے نری پارسائی کافی نہیں, دل ربائی اور دل فریبی بھی ضروری ہے. مسئلہ یہ کہ پہلی عورت یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ پہلی عورت یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اقتدار کی رسہ گیری شروع ہو جاتی ہے. یہاں پر بھی ایک عورت دوسری عورت کا استحصال کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ ساس نے بہو کا یا بہو نے ساس کا ناطقہ بند کر رکھا ہے. سچ تو یہ ہے کہ عورت کا استحصال عورت ہی کر رہی ہے. ماں اور بیٹی, ماں اور بیوی کے جھگڑوں کے درمیان جوان بیٹے کا برین ہیوری ہوتے ہوئے بھی ہم نے ہی دیکھا ہے. ابھی حال ہی میں ایک ریسرچ کے نتائج آئے ہیں, وہ یہ کہ مرد سے مخاطب ہوتے ہی عورت کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, اس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے. اس کے چہرے پہ رونق سے شاید اس لیے عورت, شاید اس کی وجہ یہ کہ عورت کے دل میں مرد کے لیے ایک بہت ہی فطری طور بہت اٹوٹ محبت کا جذبہ ہے. میر ناصر علی فرماتے ہیں کہ عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی, جبکہ مرد اور طریقوں سے بھی رہ سکتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عورت جو دامن کوشاں چلی جا رہی ہے, اس کو آپ کی بے التفاتی کا بے پناہ رنج ہے. یہ چاہتی ہے کہ آپ کسی اور کی طرف نہ دیکھیں. بس یہیں سے سارا جھگڑا شروع ہوتا ہے. عورت کے دل پہ مرد کی بے وفائی قیامت بن کے گزرتی ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ مرد اس کی توہین کا مرتکب ہوا ہے, پر وہ یہاں اس دائمی حقیقت کو فراموش کر رہی ہے کہ جس طرف حضرت میر ناصر علی ایک صدی قبل اشارہ کر گئے, وہ یہاں پہ اس دائمی حقیقت کو فراموش کر رہی ہے کہ جس کی طرف حضرت میر ناصر علی ایک صدی قبل اشارہ کر گئے, وہ یہ کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مرد عورت سے بازی لے گیا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ مرد عورت سے بازی لے گیا ہے. مرد اگر کسی عورت کو دغا دے تو بھی کسی دوسری عورت کا مارا جانیے. Ladies and gentlemen, I would like to take this event as an opportunity to quote an excerpt from the article recently published in Daily Dawn in Pakistan. And it's really, when I read it, the whole article, I felt very bad. In fact, my eyes were full of tears. I don't know why, but it really changed my day in every possible respect. When I get up in the morning, I feel very happy always. But I was unfortunate to read it when I got up in the morning. Meher, middle class gharani ki ek ladki, ye keh rahi hai. I lost my husband when I was 40. And there were times when people, especially married women, refused to even talk to me. I lost my husband when I was 40, and there were times that people, especially married women, refused to even eat with me. I remember not being invited to events, people looking at me suspiciously if I smiled or laughed, or at times even refusing to sit with me. It was almost like I was the reason why my husband died, and I was left to live with guilt. I still remember my mother telling me that I should have died with him. I was treated worse than an untouchable, she added with tears glistening in her eye. I always felt different because everywhere I go, people either give me sympathetic looks, people means women. I always felt different because everywhere I go, people either give me sympathetic look or are scared that I will bring bad luck.
But the first time I actually felt betrayed when one of my sisters was getting married. I was treated like an outcast by my own family. All of whom thought that if I touch the bridal clothes or anything related to the nuptial ceremony, something catastrophic will happen. Narrated Meher whilst describing her experience as a widow in Pakistan. ख़वातीन हज़रात, किसी भी तहरीर की सबसे बड़ी खामी होती है कि इसमें अब मैं शुरू कर दिया, मैंने ये, मैंने वो. इस तहरीर ज़ाहिर बात 2-2.5 घंटे में लिखी गई, तो इस चीज़ को पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, मैं करके. और मैंने कभी बात